المکی المدنی رسول الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین لجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین بارگاہ مقدس میں درود و سلام کی اس حسین گلدستے کے بعد دعا ہے اللہ رب ذوالجلال 15 ربیع الثانی کے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات اپنی حسین بارگاہ میں قبول فرما کر میرے آپ سب حضرات کے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ بخشش بنا کلام رب العزت میں سے اکات پاک تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ خالق علم جزل نے فرمایا بالا قد فضلنا، اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعد النبیین علی بعض انبیاء کو بعض پر، وآتینا داؤد زبورا، انہی میں سے ایک داؤد بھی ہیں جن کو ہم نے زبور نامی کتاب عطا فرمائی۔ جس رسول کو زبور ملے اسے داؤد کہا جاتا ہے، جن کے حصے میں تورات آئے انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جس کے حصے میں انجیل آئے انہیں عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ سب انبیاء کو اللہ نے بے شمار شان عطا فرمائی، مگر قرآن یہ اسلوب دے رہا ہے مگر بعض انبیاء کو بعض فضیلتیں دیں۔ جس طرح انبیاء اور مرسلین پر کتابیں آئیں، کتابیں مختلف شان رکھتی تھیں، رسول اس زمانے میں آئے، رسول اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اس امت کو اللہ کریم نے اپنا سچا حبیب خاتم الانبیاء عطا فرمایا۔ نہ سابقہ کتابوں کی مثل کوئی قرآن جیسی کتاب گزری سابقہ کتب میں، اور نہ حضور جیسا سابقہ انبیاء میں سے کوئی رسول گزرا۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ہے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما جل وعلا شانہ نے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شان عطا فرمائی۔ شان کا ظہور ہوا، شان مصطفیٰ سے کائنات مرعوب بھی ہوئی، اور محمد عربی کی شان در حقیقت قدرت کی شان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اپنی قدرت اور اپنی کبریائی کو اپنے حبیب کے ذریعے کائنات پر اجاگر کر رہا ہے۔ برادران اسلام، مکہ المکرمہ کا مقدس شہر ہے، حرم بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی حویلی ہے، مکے کا ایک بہت بڑا رئیس کھڑا ہے، نام اس کا عمر بن ہشام ہے۔ زبان مصطفیٰ سے ایک بار بی جہل نکلا، دنیا اس زمانے میں اسے ابو الحکم کہتی تھی، یعنی حکمت کا بادشاہ، لیکن زبان رسول سے اس کی جہالت دیکھ کر سچے رسول نے فرمان نہیں لی، ابو الحکم نہیں، یہ تو جہالت کا باب ہے۔ قیامت تک دنیا اصلی نام یاد نہیں کرتی، بی جال ہر جگہ مشہور ہے۔ کعبے کی حویلی میں کھڑے ہو کر ایک شخص کا ہاتھ تھام کے کہتا ہے جناب بہت تنگ آ گیا ہوں، اسلام کی دن بدن روز افزوں ترقی دیکھ کر میں جل بھن اٹھتا ہوں، اور بڑی کاوشیں کی ہیں اسلام کی دعوت کو روکنے کی خاطر، مگر یہ دعوت ہے جتنی دباتے ہیں اتنا ہی ابھرتا، جتنا مٹاتے ہیں اتنا ہی اللہ کریم اس کو بلند کرتا۔ اسلام کی فطرت میں جو قدرت نے روز ازل سے لچک دی ہے، جتنا کوئی
اسے دبائے گا اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اس نے کہا اب میں نے انتظام کر لیا دوسرے بندے سے جس کا ہاتھ ہمیں کھڑا تھا، اور جو دوسرا تھا بظاہر تو ابھی کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، اسی کی پارٹی میں سے تھا، در حقیقت دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکا تھا، اظہار اسلام نہیں کیا تھا۔ ادھر سے یہ بات کی، کہا انتظام میں نے کر لیا، میں دنیا عرب پھرا ہوں، ایک ایک بندے سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی مد مقابل ملے تاکہ علم کا بھی، دانائی کا بھی، حسن کا بھی اور ہر خوبی کا توڑ میں کر سکوں۔ کہ لگا بندہ مجھے ملا ہے، ہوا حبیب ابن مالک بن عوف مأزنی ثم الجمنی، ایک بندہ میں نے ڈھونڈا، وَلَهُ عُمَرُ فَأَلْفٌ أَرْبَعُونَ سَنَةً، اس بندے کو جس کو میں تلاش کر کے آیا ہوں 140 سال اس کی عمر ہے، اور وہ بندہ جس کو میں نے تلاش کیا ہے تتحفظ، کسی دور میں یہودی بھی رہ چکا، وَتَنَصَّرَ، اور ایک زمانہ گزرا دین نصرانیت کے اندر بھی اس نے گزارا ہے۔ پھر کہتا ہے مَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَ، اس وقت میرے خیال میں روئے زمین کی کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی جو اس کی نظر اور اس کے مطالعے سے نہ گزری ہو۔ میں ایسا عالم ڈھونڈ کے آیا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اس نے یہ عجیب بات کی مکہ کی وادی میں اور بیت اللہ کی حویلی میں، اور کہنے لگا نام بھی بتا دیتا ہوں چونکہ تو میرا ہے نا، کہنے لگا نام بتا دیتا ہوں، ہوگا حبیب ابن مالک بن عوف مأزنی یمنی، کہنے لگا یمن سے بندہ تلاش کر کے آیا، مأزنی قبیلے کا ہے، نام اس کا حبیب ہے، باپ کا نام مالک ہے، دادے کا نام عوف ہے، قبیلہ مأزن ہے، رہنے والا یمن کا ہے، اور وہ ایسے خالی ہاتھ بھی نہیں ہے، 20,000 کا لشکر جرار ہمہ وقت 7 سپاہی طاقت فورس اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جہاں جس قبیلے میں کوئی پنجاب اور کوئی کٹ ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، بڑی کر و فر، شان اور روب اور دبدبے کے ساتھ جاتا ہے، خالی نہیں جاتا۔ وَبِأَيْدِيهِمُ السَّلَامُ، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی ہوتا ہے، جو ان کے فیصلے کو قبول کر لیں ان سے راضی ہو جاتا ہے، جو اس کے فیصلے کو ٹھکرا دیں انہیں قتل کر دیتا ہے، اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دیتا ہے۔ اب جس سے بات کر رہا تھا وہ دل سے اسلام کو اپنے دل میں آباد کر چکا تھا۔ دوڑا عثمان غنی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف۔ عثمان ابن عفان نے انہیں جاسوسی پر مقرر فرمایا تھا، انٹیلیجنس کا ایک اسلام کا بھی مضبوط نظام تھا کہ کفر کوئی حربہ کھیلے تو فی الفور اس کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی اسلام کے خلاف کیا حربہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عثمان ذی النورین آئے، اور یہ شخص آئے کہ لگا کعبۃ اللہ کو سامنے کر کے آج عمر ابن حشام نے، ابو جان نے مجھے یہ بات کہی ہے، اور کہا میں انہیں دعوت دے کے آیا ہوں، تاریخ مقرر ہوئی ہے اور فلاں تاریخ کو وہ مکہ المکرمہ میں آ رہے ہیں، لیکن ان کی شرط بڑی قوی ہے، شرط بڑی قوی بھی ہے، کڑی بھی ہے، بولیے نا۔ کہا بڑی شرط اس نے رکھی، اس آکھیا 2-4 بندیاں واسطے میں کو نہیں آمنا، میرے واسطے پہلے پنڈال کا انتظام کر، جنبے غفیر بڑا، ایک وسیع و عریض میدان لگا، اور اس میدان میں جلسے کا اہتمام کر، کلہ نہیں آمنا، تیرا خرچہ ہی کرامنا ہے، 20,000 بندے ہی نال لے آمنا، 20,000 گھڑ سوار لشکر جرار بھی آئے گا، کلے بندیاں دی روٹی شوٹی نہیں، گھوڑیاں دی خوراک بھی نہ لے۔ بوجال سے یہ بھی شرط رکھی، کہا عرب کے ہر قبیلے میں جائے گا
ہر قبیلے میں منادی اعلان کرے گا کہ حبیب ابن مالک بن عوف مازنی جملی آ رہا ہے، اس رسول کو معاذ اللہ مقابلہ کرنے کے لیے آؤ، حبل عزا منات کے ماننے والوں، اپنے بتوں کے دفاع کے لیے آؤ، میں بندہ تلاش کر کے لایا ہوں، کیونکہ علم والے کا مقابلہ علم والا ہی کر سکتا ہے، لہذا میں نے ایک صاحب علم کو تلاش کیا۔ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، سرکار کے لبہائے گلہائے قدس پر تبسم کھیل اٹھی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم آقا فخر کائنات مقصود کائنات جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے دی، کوئی پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، حبیب آ رہا ہے یمن سے، ابھی تک نئے دین کی سنا ہے، تلاش میں ہے، ہدایت کا متلاشی بننا چاہتا ہے، آئے گا تو انشاءاللہ سینہ ایمان سے منور کر کے جا، خالی نہیں آئے گا، یہ در مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، اور بغض و حسد سینے میں سجا کے نہیں آ رہا، دل میں ارادہ لے کے آ رہا ہے، حق والا ہوگا تو حق کے آگے گردن جھکا دوں گا، باطل والا ہوگا تو معاذ اللہ گردن اڑا دوں گا، یہ سوچ کے آ رہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے تو عرش والا پہلے اعلان فرما چکا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حبیب آپ حق کے چراغ بن کے آئے ہیں، باطل کو تیرے قدموں تلے روند کر ہم نے جزیرہ عرب سے دفع کر دیا۔ برادران اسلام، نبی محتشم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ادھر سے اطلاع ملتی ہے، تاریخ متعین ہو گئی، چاند کی 13 تاریخ، شام کو 14ویں کی رات، لیکن دن 13ویں کا، مہینہ ذی الحج کا ہے، مکے میں ویسے رش کا موسم ہے، ایام حج چل رہے تھے، دنیا بھر سے دین ابراہیمی کے مطابق لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے، اور بت پرست اپنی بت پرستی کے شوق میں، وہ بھی جہالت کے ایام میں بالخصوص وہ بھی اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق رسومات کیا کرتے تھے۔ ابھی اسلام میں اعلان حج نہیں ہوا تھا، کیونکہ اعلان حج سن 9 ہجری میں مدینہ طیبہ میں میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ویسے بس مکہ المکرمہ میں رش کا موسم، اور ادھر سے 20,000 کا لشکر جناب حبیب ابن مالک بن عوف مازنی لے کے آ رہا ہے، اور ادھر سے پہنچ گیا مقررہ تاریخ پر، اہلیان عرب نے استقبال کیا، بڑی داد و دہش سے جناب اسے لے آئے، مکے والوں کی کسی کرسی پہ نہیں بیٹھا، یمن سے اپنا تخت و تاج لے کے چلا، سر پہ سجا کے تاج چلا ہے، ہیرے جواہرات موتی رکھ کے چلا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جس وقت خبر ملتی ہے خاندان بنی عبد المطلب میں سے کوئی استقبال کے لیے نہیں جاتا، اس نے کہا عمر بن ہشام جن کی خاطر ہمیں بلایا ہے وہ تو یہاں پر نہیں آیا ہے، کہا ان کی پرانی ریت ہے، اس سے پہلے ابرا بھی آ چکا ہے، ان سے بھی لاپرواہی کا وہ تعلق وہ اظہار کر چکے ہیں، وہ دنیا کے کسی بادشاہ سے مرغوب ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ضمیر ہی ایسا دیا ہے کائنات کا ہر بادشاہ ان کے آگے مرغوب ہو جاتا ہے۔ کہا ابرا بھی آیا تھا یمن سے وہ بھی، اور ارادہ تھا کعبے کو گرانے کا، جب کعبے کو بچانے کی استدعا جناب سیدنا عبد المطلب نے نہ کی تو لاچار ہو کر اس شخص نے 200 اونٹ گرفتار کر لیے اور کہنے لگا اب تو چھڑوانے آئے گا، تشریف لے گئے جناب سیدنا عبد المطلب، کہا میرے اونٹ چھوڑیے، بلا جواب آپ نے گرفتاری کی ہے، کہنے لگا میں نے سمجھا تھا آپ دانا بندے ہیں، کعبے کو بچانے کی بات کریں گے، کہا کعبہ اس کا ہے، وہ جانے کعبہ جانے، ہمیں کیا ضرورت بات کرنے کی، ہمارے لیے تو اس نے اونٹ عطا کیے تھے، ہم تو اپنے اونٹ چھڑوانے آئے ہیں۔ کہنے لگا عمر بن ہشام بوجال، کہنے لگا ان کی پرانی ریت ہے، کسی بادشاہ سے کسی بڑے آدمی سے یہ کبھی ان کی کر و فر روب و دبدبے سے مرعوب ہی نہیں ہوتا، کہا پھر ایسا کیجئے میرا پیغام تو پہنچائیے نا،
میں جن کی خاطر آیا انہی کو بلایا جائے. کہا خادم کو بھیجیے. خادم گیا در مصطفیٰ پر. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب ابو طالب کو بھی ساتھ لیجئے اور اپنی ذات کے ساتھ یاد کے ساتھ حبیب ابن مالک کی بات سننے کے لیے تشریف لے لیں. منظر کیا تھا؟ اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آئے. کہا میرے حبیب وہ آیا ہے بہت بڑا اعلیٰ لباس پہن کر. میرے حبیب عرش والے کا فیصلہ ہوا ہے. آدم کو جنت سے جب اتارا تھا جو لباس آدم کو اس وقت پہنایا تھا ہمارے پاس امانت ہے، جبریل لے کے آئے ہیں. میرے حبیب یہ قمیص آج پہن کر میدان میں جائیے. اور پھر فرما میرے حبیب کانا قمیص آدم علیہ السلام ورداء شیس علیہ السلام، چادر شیس علیہ السلام کی ہم پیش کر رہے ہیں، یہ بھی لے لیجئے. وحلت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جبہ ابراہیم خلیل کا ہم نے سنبھال رکھا ہے، میرے حبیب اسے پہن لیجئے. پھر اللہ کریم نے فرمایا بسوب اسماعیل علیہ السلام، مزمل کی کملی اسماعیل علیہ السلام والی لے لیجئے. فرمایا ونعلین سلیمان علیہ السلام، قدموں میں میرے حبیب سلیمان علیہ السلام کا نعلین پہن لیجئے. یہ آیا ہے اپنی پگڑی میں ہیرے سجا کر. سچا حبیب جائے قدموں میں نعلین میں ہیرے سجا کر، پتہ چلے جن ہیروں سے تو مرغوب کرنا چاہتا ہے اور اپنے کرے میں سجا کے آیا ہے، محمد عربی ایسے ہیروں کو اپنے قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے اپنے قدموں میں. میرے سچے حبیب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حالانکہ پہلے اعلان کر چکا تھا اٹھنا نہیں. ابو جہل نے کہا تھا اٹھنا نہیں اس کے استقبال کے لیے. خالق لم جزل نے فرمایا ملائکہ ایک ادھر کھڑا ہو جائے ایک ادھر کھڑا ہو جائے. یہ اٹھنے نہ پائے تو کان سے اٹھا کر یار کے استقبال کے لیے کھڑا کیا. اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب مکی مدنی آقا جس وقت تشریف لے آئے، اللہ رب ذوالجلال نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ایک فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا فرما ادھر سے یار اپنے دولت خانے سے ظاہر ہو. تو نے نعرے مارنے تو حبیب دی آمد دا استقبال دا اعلان کرنا. فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا ہے. مکے والے نہیں جانتے آج کعبے کی عمارت پہ کھڑے ہو کر اس نے جو ہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے سے نکلے، فرشتے نے اعلان کیا قد طلع محمدن طلع البدر علینا. او مکے کے چودھری اور رؤساؤ سرداروں قریشیوں آج دیکھ لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے آ رہے ہیں. جس میں مقدس پر آدم کی قمیص پہنی ہے، تہبند شیس علیہ السلام والی پہنی ہے. فرمایا کملی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اوڑھ رکھی ہے، جبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا پہن رکھا، اور نعلین قدموں میں سلیمان نبی علیہ السلام والے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لائے، حبیب بن مالک یمنی عالم بندہ تھا، علم والا سوال کیا. کہا لمبی بات نہیں کرتا، نہ لمبی بات کرنے کا عادی ہوں، باتیں گھما گھما کے لمبی باتیں کرنا یہ علم کی تحقیر ہے. میں شارٹ کٹ کوئسٹن کروں گا، مختصر سا سوال کروں گا. کہنے لگا لکل نبی دلالت، اعلیٰ کا دلالت و معجزات. ہر نبی کو اللہ نے اس دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے کوئی نہ کوئی دلیل دے کے بھیجا، کوئی معجزہ دے کے بھیجا. آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں، دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلے جملے اپنی نطق نبوت سے ادا فرمائے، تمہاری توجہ چاہوں گا پھر بولو لے. پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم، اے حبیب زمنی تو جانتا ہے ان نوح علیہ السلام کا سفینہ، اللہ نے نوح کو معجزہ سفینے والا کشتی والا عطا کیا. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام کانت النار بردم و سلاما، میرے جد امجد ابراہیم کو معجزہ چکھے امرودی گلزار فرما کے عطا کیا تھا. فرما اسماعیل علیہ السلام
کذاب ذبح عظیم، اللہ کریم نے اسماعیل کو ذبح عظیم والا معجزہ عطا کیا تھا۔ وَإِنَّ داؤد علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر، داؤد کو اللہ کریم نے پرندوں کی بولیاں اور ان سے کلام کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، یہ معجزہ ان کا تھا۔ پھر میرے پاک محبوب نے فرمایا ان سلیمان علیہ السلام دلالتہ، ان کی نبوت کی دلیل کیا؟ غدوہا شہر ورواحها شہر، فرمایا ان کا تخت صبح بھی 1 مہینے کی مسافت سفر کرتا تھا، شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت سفر کرتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مُوسَى کلیم اللہ علیہ السلام دلالتہ، اللہ کریم نے موسیٰ کو معجزہ عطا کیا بالعصا، فرمایا اس عصا کے ساتھ چاہتے تھے تو سمندر کے سینے پہ مارتے تھے 12 رستے بن جایا کرتے تھے، پتھر پہ مارتے تھے 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام دلالتہ کلمۃ الجمجم، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات عطا کیے تھے دم والے، فرمایا وہ برس کوڑ کے مریضوں کو دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، نبی نے آتے تھے آنکھوں والے ہو جایا کرتے تھے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ان کے دم سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعقوب علیہ السلام کانت لقاء یوسف، اللہ کریم نے یعقوب کا معجزہ دیدار یوسف بنایا، فرمایا وَإِنَّ یوسف علیہ السلام کانت لزینت والجمال، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال اور زینت کمال سے شان عطا فرمائی تھی۔ ان یونس علیہ السلام التقمہ الحوت، میرے نبی نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ 40 یوما، وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اخرجہ اللہ سالما، اللہ کریم نے انہیں صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکالا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا حبیب ابن مالک بن عوف مأذنی الجمنی، یا حبیب ما تطلب، اے حبیب تو دس کے شچان ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء آئیں، جتنے نبیان و معجزات ملن، فرمایا اگر تو چاہے میں ہر نبی دا معجزہ اسے مقام تے دکھاوا، اگر تو چاہے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کا معجزہ الگ الگ دکھاؤں، ما تطلب فیصلہ تو سا کرنا ہے، معجزہ دکھاؤنا میرا کافی۔ پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے یہ چھوٹ دی علل اعلان ما تطلب، تو کیا طلب کرتا ہے، تو سوال کر، تو جو 20,000 بندے لے کے آئے ہیں تو نالے تلواراں لے کے سانو ازماون واسطے آئے ہیں، ما تطلب تیری کی ڈیمانڈ ہے؟ آکھن لگا آسمانہ تے چند چمکنا ہے آج 14ویں دا، 13ویں دا دن ہے، 14ویں دی آمن والی رات ہے، تیرا اشارہ ہو، جب رات ہو جائے تو تیرا اشارہ ہو، آسمانوں کا چاند انزل الى السماء من الارض، زمین کی طرف اترے، کلیلۃ الخمس، 14ویں دا بن کے نہیں 5ویں دا بن جا، 5 تاریخ کا چاند ہو، پھر وستدار وستکملا، پھر اپنا دور مکمل کرے، پھر 14ویں کا بن جا، یعنی 5ویں کا بن کے اترے، پھر 6 کا بنے، پھر 7ویں تاریخ کا مکمل ہو، پھر 8ویں تاریخ کا مکمل ہو، پھر 9ویں تاریخ کا مکمل ہو، پھر 10ویں کا بنے، پھر 11ویں کا بنے، پھر 12ویں کا بنے، پھر 13ویں کا بنے، فقط استکملا، پھر 14ویں چاند بن جائے۔ پھر کہنے لگا ایسے نہیں، وہ آسمانوں کا چاند اترے آپ کے اشارے پر اترے، اور وہ آسمانی چاند جس وقت اترے ایسے نہیں، کہا آپ تشریف لے آئے اور اس آسمانی چاند کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، لیکن اشارہ ایسے نہیں کرنا، پہلے ستاروں کو بے نور کرنا ہے، آسمان کو اندھیرے میں مبتلا کرنا ہے، اور اس کے بعد مکہ کی وادی اندھیرے میں جس وقت ڈوب جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ فضا میں بلند کرنے ہیں، تیرے ہاتھ کے اشارے پر چاند واپس زمین پہ آ جائے اور تیرے قدموں میں حاضری دے۔ ایسے نہیں، کہا وہ چاند کعبے کی دیوار کے پاس آئے،
اور جہاں سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ طواف کعبہ شروع کرے، 7 اشواطن 7 چکر مکمل لاوے، آسمانی چاند 7 چکر مکمل لگائے، جب 7 چکر اس کے پورے ہو جائے ان تسجد اللہ، پھر اللہ نے سجدہ کرے، فرما پھر اللہ کو سجدہ کرے، وہ آسمانی چاند پھر سجدہ کر کے تیرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہو جائے، اس کا ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس کے دوسری طرف چلا جائے، ایک ٹکڑا مروہ کے دوسری طرف چلا جائے، پھر ایسا ہو جائے کہ وہ پورا چاند شہر مکہ کا طواف کرے، وہ پورا چاند شہر مکہ کا طواف کرے، اور اس کے بعد واپس تیرے قدموں میں آئے اور آ کر آپ کو سلام کرے، سلام میں آپ کو رسول کہے، اور رسول کہہ کر پھر آپ کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے جملے کہے، اور اس کے بعد ارکض، اور اے حبیب پھر ارکض الی السماء، پھر اپنی اشارے کی ٹھوکر سے واپس چاند کا سینہ جوڑ دینا اور چودھری کا چاند واپس آسمانوں پر چمکنے لگ جائے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، کہنے لگا اگر ایسا ہو گیا میں کلمہ پڑھ لوں گا، ایک گل اور بھی ہے وہ بات دساں گا، پہلے آ کم ہو جاؤ۔ سونے نبی نے فرمایا وہ جڑی بات دسنی ہے وہ پہلے کر لیں تو راتی ہو سے، یہ تو تیری ڈیمانڈ ہے بھی رات نو کرنا ہے، تو جو بات تو چھپا رہا ہے وہ پہلے ہو، اس نے کہا دسنی نہیں، اچھا جے پوچھ بیٹھے ہو تو آپ پہ دسو۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات تو سن اے زمن کے عالم، مازنی قبیلے کے سردار حبیب ابن مالک بن عوف، تو جو یمن سے چل کے آ رہا ہے 20,000 کا لشکر جرار لے کر، چلتے وقت تو نے اپنے ساتھ اپنی ایک معذور بچی کو لیا تھا، ستیحۃ معذورہ، وہ بالکل لوتھڑے کا لوتھڑا، ہاتھ بھی اس کے نہیں، لا یدین بلا رجلین، ہاتھ بھی کوئی نہیں، پیری کوئی نہیں، تو اکھاں بھی کوئی نہیں، زبان ہی کوئی نہیں، انہیں لوتھڑے کا لوتھڑا، اور جناب والا ہے تجھے اس سے بڑا پیار، وہ تیری بیٹی ہے، 20 سال اس کی عمر ہے، اور تو اسے ساتھ لے کے جس وقت روانہ ہوا، تیری بیوی نے کہا اسے کہاں تکلیف دینے چلے ہو؟ کہا نہیں نہیں میں ایسے نہیں لے چلا، میں جہاں چلا ہوں سنا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر دربار نبوت ہے تو شفا کی خیرات لے کے آؤں گا نا، اگر کسی جھوٹے جادوگر کا دروازہ ہے تو 20,000 کا لشکر لے کے جا رہا ہوں، گردن اڑا کے آؤں گا۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہب نہیں پوچھتے، حبیب تو یہودی بھی رہا نصرانی بھی رہا، آیا میں اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، آپ پھر شفا کی خیرات رب سے لے کے دیتے ہیں، حبیب کے ہاتھ بلند ہوئے، امام الانبیاء مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ بعد میں آئے، اسی خیمے میں شفا کی خیرات پہلے داخل، اس بیٹی کو اللہ کریم نے آنکھیں بھی عطا کر دیں، زبان بھی عطا کر دی، ہاتھ بھی عطا کر دیے، قدم بھی عطا فرما دی۔ برادران اسلام، حبیب بن مالک کہنے لگا ایک بات پوری ہو گئی ہے، یقین کامل ہے رات والی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھر کی بات کرتے چلے مختصر انداز میں، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر ملیکۃ العرب جذبہ فروز ہیں، عرب کی عرب پتی خاتون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حدیث کے کیا الفاظ ہیں، احمرت عینا فهو البکاء کسرا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کیا بنا؟ آقا آج ایک شخص یمن سے چلا ہے، 20,000 کا لشکر جرار اس کے ہاتھ میں ہے، میرے آقا میں رو اس لیے رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اتظنینا، تیرا کیا گمان ہے کہ ان اللہ یخلف وعدہ، میرا رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، جبریل تشریف لے کے آئے ہیں، عرش والے نے سلامی بھی بھیجی ہے، ساتھ کلام بھی کیا ہے، میرے حبیب یہ تو آج ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، ہم نے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے چاند کو پابند کیا تھا، مکے کی وادی ہوگی، رؤسائے عرب جمع ہوں گے، یمن کا ایک سردار آئے گا، اور جب
جب وہ سوال کرے گا چاند کمی کوتاہی لے تو لعل سے کام نہ لینا، مصطفیٰ کے اشارے پہ قربان ہو جائے۔ یہ تو آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ بات پوری ہونے چلی ہے۔ ام المومنین کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ روتی ہیں، غمزدہ کیوں ہوتی ہیں؟ آقا اس لیے رو رہی ہوں، آج آسمانی چاند کو روٹتے دیکھیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کر انہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ کہا حبیب تیرے چہرے کو دیکھ کر انہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، تیرا چہرہ کلمہ پڑھانے کے لیے کافی ہے۔ یہی تو کہا تھا عبداللہ بن سلام نے، کہا لیس بوجہ کذاب، یہودیاں 200 سوال دیتے، کہا 200 سوال کریں ہرا کے آویں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، پہلا سوال بھی نہیں کیا، مکھڑا دیکھا تو پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 200 سوالاں دی لسٹ کیڑے پاس ہے؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگا سوال چھوڑیے، محبوب چہرہ دیکھا ہے، تورات زبور انجیل کے علم نے گواہی دی ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے خاتم الانبیاء کا چہرہ۔ میرے پاک محبوب مدری آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لے آئے، ویسا ہی منظر ہوا، کعبے کی حویلی ہے، آسمانی چاند اللہ کے سچے حبیب کے اشارہ ابرو پر حجر اسود کی سیدھ میں آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والے بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کے چاند نے سب سے اول 7 اشواط 7 چکر طواف کے مکمل کیے، پھر انتسجد للہ اللہ کو سجدہ کیا، پھر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، پھر وہ اس آسمانی چاند اشارہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا ہوا، آسمان کا ایک ٹکڑا چاند کا کوہ ابو قبیس کے اس طرف، ایک ٹکڑا اس طرف، پھر مکے کے شہر کا اس نے طواف کیا، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس آیا اور حضور کو آ کر اس نے سلام کیا، سلام میں اس نے رسول کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کے جملے کہے، اور پھر اس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکض، حضور نے اشارے کی ٹھوکر ماری، چاند واپس جڑا، آسمانوں پہ واپس اپنے مقام پہ، اپنے مدار پہ، بلقمر قدرناہ منازل، اللہ کریم فرماتا ہے چاند اپنے مدار پہ سفر کرتا ہے، واپس اپنے مقام پہ گیا، ادھر سے یہ منظر دیکھا، یہ ماجرہ دیکھا، یہ منظر دیکھ کر حبیب کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ 60 سرداران قریش نے اس مجمع میں معجزہ شق القمر دیکھ کر کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے، 600 افراد حبیب جمنی کے ساتھ آنے والوں نے اسی لمحے کلمہ پڑھا ہے، اور ابو جہل جس کے مقدر کے اندر ازل سے تالے لگے تھے کہنے لگا ان ھذا لسحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، جادو زمین پہ اثر کرتا ہے، یہ تو آسمانی چاند تک پہنچ گیا۔ حبیب ابن مالک نے کہا اس کو یا کلب قومی، اے اپنی قوم کے کتے خاموشی اختیار کر، میں زبور کو بھی جانتا ہوں، تورات کو بھی جانتا ہوں، انجیل کو بھی جانتا ہوں، کتب سماویہ کا عالم ہوں، روئے زمین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو میرے مطالعے سے نہ گزری ہو، میں نے اپنے علم کی روشنی میں، اس کے فضل کی روشنی میں فیصلہ کر لیا ہے، یہ جادو کا کمال نہیں، ان ھذا لآیۃ الکبریٰ، یہ تو اللہ کے معجزوں میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے جس کو اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اہل مکہ کے ڈیمانڈ پر نازل کیا۔ رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جو خطبے میں نے پڑھی، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، حبیب یہ شانیں جو آپ کو عطا کی ہیں ازل سے فیصلہ کر چکے ہیں، بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، لیکن حبیب آپ کو سب انبیاء پر فضیلت عطا کی۔ بارگاہ کریم میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔